کہا رب صاحب جن کو ذریعے مارنے کے لیے بھیجا تھا میرے سچے رب نے ان کو مار دیا۔ جو جھوٹا رب ہوتا ہے وہ مغلوب رہتا ہے، غالب وہ جھوٹا رب ہے۔ جیسے رنگ علی شاہ، پنجاب کے اندر ایک دربار ہے رنگ علی شاہ، اس کا گدی نشین کہتا ہے جو اللہ کو کہے اللہ عرش پر ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جو خانہ کعبہ سے کہے یہ بیت اللہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کہتا تمہیں کیا پتا 1450 سال سے اللہ خاک و مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو گیا ہے، انسان کے روپ میں اللہ ظاہر ہو گیا ہے۔ 2-3 دفعہ اس نے یہ کہا کہ مرید بھاگا اور بھاگ کے اس کے قدموں میں سجدہ کیا اور قدم پکڑ کے کہنے لگا تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے قدموں کو اتنے زور سے پکڑا کہ رب ڈگ پیا۔ رب اپنا بیلنس ٹھیک نہ رکھ سکا اور کمر کے بل زمین پہ گر گیا۔ میں کہا آرام نال ہی رب نو پھڑدا، رب ہی ڈیگ دیتا ہی ظالما، ایدی ربوبیت تے پہلے ہی ڈگ گئی جو رب ڈگ گیا۔ اللہ مسجد میں موجود ہے یا کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کعبے میں موجود ہے یا نبی کی تربت پاک اور روضہ رسول اور نبی کا گھر ہے اور سونے کی جالی میں نور چمکے مار رہا ہے، یا مکے مدینے کی گلیاں بزرگ ہیں ان کی عزت ان گلیوں سے اللہ کے نام زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کلمہ پاک، اللہ پاک، قرآن پاک، حدیث پاک اور حقیقت کی خلاف ورزی ہے اور جھوٹ ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی صورت میں بن گئی ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بن گئی ہے۔ لا الہ کون ہے؟ لکیریں لا الہ لے، میں روشنی والا ہوں کہ اے لوگوں آپ کو خدا اپنی صورت میں ملے گا، نہ آسمان پر جانا پڑتا ہے۔ سمجھ 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاکی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے، اللہ کا نور ظہور ہو چکا ہوا ہے اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے۔ رب تو میرا ہے، رب میرا تو 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 ہے، میں جاؤں کدھر؟ رب تو میرا ہے۔ بولا بولا بولا۔ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ رب، اور جو رب ہو وہ کسی کے پاؤں میں پڑنے سے گرا نہیں کرتا۔ یہ تو مجبور حقیر مخلوق ہے میرے رب کی جس کو تم نے رب کا شریک بنا دیا۔ وہ رب ہونے کا دعوے دار پوچھتا ہے تجھے مارنے کے لیے بھیجے تھے، اکیلا آ رہا ہے، وہ باقی کہاں ہے؟ کہا میرے سچے رب نے تیری لشکر کو مار دیا ہے، مجھے بچا دیا ہے۔ کہا اچھا ابھی تو نے میری طاقتیں نہیں دیکھی، ابھی دکھاتا ہوں۔ ایک اور لشکر بلایا، اسے پہاڑ پہ لے جاؤ، لا الہ الا اللہ کا یہ آوازہ لگاتا ہے، میری ربوبیت کو ٹھکراتا ہے، اس کو پہاڑ سے دھکا دے کر گرا دو اور مار دو۔ وہ پہاڑ کی طرف لشکر لے کے چلتا ہے اس کو، جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتا ہے گرانے کا ارادہ کرتا ہے، وہ اپنے سچے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، ربا میں تیری توحید کو ماننے والا، یہ تیری توحید کا انکار کرنے والے اللہ ان کو ہلاک کر جیسے تو نے پہلوں کو ہلاک کیا اور مجھے بچا دے۔ اللہ پہاڑ پہ زلزلہ طاری کرتا ہے، وہ لشکر مر جاتا ہے گر کے، یہ موحد تنہا بچ جاتا ہے۔ جو سچے رب کی توحید کا اعلان کرتا ہے مشرک اس کا کچھ بگاڑ۔ آج ہم بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے بنے ہوئے دھرتی کے ہر جھوٹے رب کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم رب مانتے ہیں تو عرش والے کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو رب۔ اوروں نے تو بہت سارے رب بنا رکھے ہیں۔ ایک نوری بوری والی سرکار ہے، نوری بوری والا، اس کے سامنے اس کا مرید کہتا ہے لوکی عرشاں اتے لبدے نے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ لوکی عرش دے اتے لبدے نے، عرش دے اتے لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، عرش دے اتے لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، رب بوری اولے آ بیٹھا میں پاؤنی ہے دھمال، نوری بوری باڑے میں پاؤنی ہے دھمال، نوری بوری باڑے، لوکی عرش دے اتے، لوکی عرش دے اتے
کمال نوری بوری گاڑے میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے ظالمو، یہ رب نہیں ہے، یہ رب کی مخلوق ہے، یہ حقیر انسان ہے، یہ گندے پانی کے گندے قطرے سے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک میرے رب کی دی ہوئی کھانے والا، رزق کھانے والا ہے، میرے رب کی دی ہوئی صورت کو لے کے دھرتی پہ آیا ہے۔ اس کو رب نہ بناؤ، یہ رب کا بندہ ہے۔ اور جب تک تم رب کے بندوں کو رب بناتے رہو گے، ایک رب پر ایمان لانے والے سچے مواحد ہر جھوٹے رب کی ربوبیت کو ٹھوکر مارتے رہیں گے۔ اللہ تو استقامت دینا، اللہ تو استقامت دینا۔ جب تک اس روح کا اس جسم سے رشتہ ہے، اللہ تیری توفیق سے یہ گردن جب جھکے گی تیرے سامنے جھکے گی، اور تیرے علاوہ جتنی درگاہ ہے گردنیں جھکانے کی لوگوں نے بنا لی ہے، اللہ یہ مار سکتے ہیں، مواحدوں کی گردن کو تیرے در کے علاوہ کسی در پہ نہیں جھکا سکتے۔ جاؤ، جو کرنا ہے کر گزرو۔ ہم نے اپنے رب سے سودے کر لیے ہیں، یہ جان ہمیں رب نے دی تھی، ہم نے یہ جان رب کے نام پہ وقف کر دی ہے۔ زندہ رہیں گے، لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگتا رہے گا، موت آئے گی، اللہ سے امید ہے زبان پہ اس وقت بھی رب لا الہ الا اللہ کے ترانے کو جاری فرمائے گا۔ وہ مر گئے، یہ مواحد نوجوان پھر واپس آ گیا۔ وہ جھوٹا رب کہنے لگا پھر آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا یہ مجھے مار۔ اس نے کہا اندر دی گل ہے، میں ہاتھ باندھتا ہوں، تو بتا دے تیرے سے جان چھوٹے گی کیسے؟ رب مواحد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا، میری پوری ربوبیت خطرے، میں تو رب بنا بیٹھا تھا، ایک بچے کو نہیں مار سکا، لوگ کیا کہیں گے؟ تو بتا کیسے مرے گا تو؟ کہا ایک شرط ہے، ایک طریقہ ہے، میرے راستے پہ اگر مجھے مارنے کی کوشش کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ کہا وہ کون سا راستہ ہے؟ کہا وہ راستہ یہ ہے، ایک میدان میں بلا لے، ساری رعایا اکٹھی ہو جائے، مجھے اونچے تھڑے پہ کھڑا کر دے، میرے ترکش تیر لے، میری کمان لے، اور بلند آواز سے کہہ میں اس بچے کو اس بچے کے رب کے نام پہ قتل کرتا ہوں۔ بلند آواز سے کہنا، میرا تیر میری کمان سے میرے رب کا نام لے کے جب نکلے گا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ رب صاحب مجبور ہو گئے، وہ رب صاحب مجبور ہو گئے، جیسے آج کے جھوٹے رب جن ملنگوں کو قوالوں نے رب کا مقام دے دیا ہے، ان کی قبروں پہ آتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کا بھائی ڈاکٹر عمران لیاقت لال شہباز قلندر کی قبر پہ آتا ہے، جیسے بچہ گھٹنوں اور ہاتھوں پہ لڑکتا ہے ایسے وہ لڑکتا ہوا قبر پہ آتا ہے، پھر کان پکڑ کے الٹے قدموں سے پیچھے ہٹتے ہوئے آواز لگاتا ہے، علی اللہ ہے، علی اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حد نہایاں کا جاننے والا، وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے۔ وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا۔ اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ علی اللہ 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 علی اللہ۔ ہم کہتے ہیں اور رب کے دشمن تو جب تک علی کو اللہ کہتا رہے گا، سچے رب کو ماننے والے اس وقت تک علی کو رب کا بندہ کہتے رہیں گے۔ ہم شرک کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جان جا سکتی ہے، شرک پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس نے تیر لیا، کمان لی اس بچے کی، اور دور کھڑے ہو کے کہا میں اس بچے کو اس بچے کے رب کے نام پہ قتل کرتا ہوں۔ وہ تیر اسے لگا، اس کا خون کا فوارہ چلا، وہ شہید ہو گیا، لا الہ الا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، توحید کے لیے شہید ہو گیا، سچے رب کی وحدانیت کے ڈنکے بجانے کے لیے شہید ہو گیا۔ اس رب صاحب نے کہا جان چھٹی سو لاکھوں پائے، ایتے مریا جس نے میری پوری ربوبیت کی دکانداری کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مڑ کر جب اپنی قوم کی طرف دیکھا، رعایا کی طرف دیکھا، تو رعایا میں سے ہر بندہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ کہا اس لا الہ الا اللہ سے بچانے کے لیے تو اس کو مارا تھا، تم سارے وابی ہو گئے ہو، سارے اس لائن پہ چل پڑے۔ کہا ہمیں یقین آ گیا تو جھوٹا رب ہے، اگر تو سچا رب ہوتا ایک بندے کو نہیں مار سکا، وہ کیسا رب ہے؟ اس واقعے سے، اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ رب اسباب کا محتاج، اللہ چاہے تو ایک آدمی کے ذریعے پوری دنیا کو تبدیل کر دے۔ اس لیے مجھ پر اور آپ پر فرض کیا ہے؟ توحید کی تعلیم کو حاصل کریں، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو سیکھیں، اور پھر اس پہ ڈٹ جائیں، شارٹ کٹ نہ ماریں، اہل شرک کے بغل گیر نہ ہو، اہل شرک اور اہل توحید کے درمیان کھڑی ہوئی کفر و شرک کی دیواروں کو پھاند کر سیاست اور چندوں کے نام پہ اللہ کی توحید سے منہ نہ موڑیں، بلکہ زندہ رہیں لا الہ الا اللہ پر، موت آئے لا الہ الا اللہ پر، اور اس حدیث کا مصداق بن جائیں۔ آپ نے سیدنا معاذ سے کہا تھا معاذ شرک نہ کرنا، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی شرک نہ کرنا، تجھے جلا دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم میں جتنے بے اولاد ہیں اپنے فضل سے انہیں اولاد عطا فرما دے، اللہ ہم میں جتنے قرضوں میں دبے ہوئے اپنے فضل سے اے سچے داتا، اے سچے غریب نواز و بندہ پرور اپنے فضل سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ جن کے بوڑھے ماں باپ اس دنیا میں ہیں انہیں ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ حالت توحید میں تیرے پاس آ گئے، اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہمارے بوڑھے ماں باپ جو فوت ہو کر تیرے پاس آ گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جو زندہ ہیں ان کو ایمان اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، اے اللہ موت دینا اس حال میں دینا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ مکتب دعویٰ